کتنی بھی بلندیاں حاصل کر لو، کتنے بھی بڑے مقام تک پہنچ جاؤ، لیکن میرے عزیزو اپنے رب کو نہیں بھولنا چاہیے، اس رب کا شکریہ ادا کرتے رہنا چاہیے۔ یہی وجہ ہے میرے عزیزو کہ ایک معمولی سا شخص، معمولی سے انسان کا بیٹا مدرسے میں پڑھنے والا، اور آج وہ اس مقام پر بیٹھا ہوا ہے کہ پوری دنیا کے اندر اگر مسلمانوں میں دور حاضر میں اگر دیکھا جائے تو سب سے زیادہ فالوورز اسی شخص کے نظر آتے ہیں کہ جس کا نام ہے طیب اردگان۔ تو یہ وجہ کیا ہے؟ کیا کیا ہے اس شخص نے؟ صرف ایک ہی معاملہ ہے کہ وہ اللہ کی مخلوق سے محبت کرتا ہے، اور اللہ کی مخلوق پر اگر کوئی ظلم کرتا ہے تو وہ اس کے خلاف آواز اٹھاتا ہے، ظالم کو للکارتا ہے، ظالم کو آنکھ دکھانے کی ہمت رکھتا ہے۔ یاد رکھنا، جو اپنوں کے کام میں آئے، اپنوں کے کسی کام میں آ جائے، پھر اسی کو اللہ رب العزت بلندیاں بھی عطا فرماتا ہے۔ میرا رب اپنے کسی بندے کو نوازتا ہے، کسی بندے کو عطا فرماتا ہے، تو وہ رب کریم اتنا عطا فرماتا ہے، اتنا کرم فرماتا ہے، اس مقام تک اس بندے کو پہنچا دیا کرتا ہے، ان بلندیوں تک وہ بندہ پہنچ جایا کرتا ہے کہ کبھی اس نے خیال بھی نہیں کیا ہوگا کہ ہاں آج میں جس مقام پر ہوں مجھے یہ مقام حاصل ہو بھی سکتا تھا، لیکن ہاں اگر ارادے نیک ہونا، خلوص ہے آپ کی نیت میں، تو یقیناً ایک دن آپ اس مقام تک پہنچیں گے کہ کبھی آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ اس مقام تک آپ پہنچ پاتے۔ آؤ میرے عزیزو، آج میں بات کرنے کے لیے چلا ہوں ایک ایسے انسان کی کہ جو موجودہ وقت میں، جو اس وقت میں ہر مسلمان کے دل کے اندر بسا ہوا ہے، ہر مسلمان دل و جان سے اس شخص سے پیار کرتا ہے، ہر مسلمان محبت کا اس سے اظہار کرتا ہے، کیونکہ وہ شخص بھی سرحدوں کو پار کرتے ہوئے، سرحدوں کی پرواہ کیے بغیر ہر مسلمان کا ہمدرد نظر آتا ہے۔ اگر دنیا میں کسی بھی کونے پر، دنیا میں کسی بھی جگہ پر اگر کسی مسلمان پر ظلم ہوتا ہے، کسی مسلمان کے خلاف کوئی بات کرتا ہے، کوئی ظالم ظلم کرتا ہے مسلمان کے اوپر، تو وہ انسان آواز اٹھاتا ہوا نظر آتا ہے۔ میں بات کر رہا ہوں ترکی کے صدر طیب اردگان کی۔ میرے عزیزو، یہ وہ شخص ہے کہ جس نے مدرسے میں تعلیم حاصل کی ہے، مدرسے میں پڑھا ہوا شخص ہے۔ خود یہ شخص کہتا ہے کہ جب میں مدرسے میں پڑھنے کے لیے جایا کرتا تھا، میرے والد پھلوں کا ٹھیلا لگاتے تھے، پھل بیچا کرتے تھے۔ جب میں مدرسے میں پڑھنے جاتا تھا تو لوگ کہا کرتے تھے، محلے والے کہا کرتے تھے، بستی والے کہا کرتے تھے، جو بزرگ تھے اس وقت میں وہ لوگ کہا کرتے تھے، یار مدرسے میں پڑھنے کے لیے جاتا ہے، کیا کرے گا؟ بڑے ہو کر مردوں کو نہلانے کا کام کرے گا، بڑے ہو کر کیا کرنا ہے تجھے؟ صرف مردوں کو نہلانا ہے۔ کیونکہ میرے عزیزو یہی تصور ہے مدرسے میں پڑھنے والے بچوں کو لے کر کہ یہ بڑے ہو کر کیا کریں گے؟ امامت کریں گے یا کسی مدرسے میں پڑھائیں گے، مردوں کو نہلائیں گے۔ ایسا تصور کچھ لوگوں کے دل و دماغ میں ہے، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ لیکن یہ شخص خود کہتا ہے کہ مدرسے میں تعلیم حاصل کرتا رہا، حفظ مکمل ہوا، دیگر علوم حاصل کیے، کیونکہ اس وقت میں میرے والد کے ایسے حالات نہیں تھے کہ میں کسی بڑی یونیورسٹی میں پڑھتا یا کسی اچھے اسکول میں پڑھنے کے لیے جاتا، کہ میرے والد کو علم دین سے بڑی محبت تھی۔ میرے والد نے مجھے اس طرف ڈال دیا، مدرسے میں پڑھنے کے لیے بھیج دیا، میں پڑھتا رہا، تعلیم حاصل کرتا رہا، اور میرا رب کریم مجھے نوازتا رہا، اور اس رب نے مجھے اتنا نوازا، اتنا عطا فرمایا کہ آج میں اس مقام پر کھڑا ہوا ہوں۔ جب بھی پوری دنیا کے اندر کہیں پر بھی کسی بھی ملک میں اگر مسلمانوں پر ظلم ہوا ہے، مسلمانوں کے ساتھ میں زیادتی ہوئی ہے، مسلمانوں کو ستایا گیا ہے، تو ترکی کے صدر نے آواز اٹھائی ہے۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس وقت میں دور حاضر میں اگر کوئی مسلمانوں کی رہنمائی کر رہا ہے، مسلمانوں کا اگر کوئی لیڈر ہے عالمی سطح پر، اگر مسلمانوں کے ساتھ میں کسی کو ہمدردی ہے، وہ صرف ایک یا دو جگہ کے مسلمانوں کا معاملہ نہیں۔ آج اگر آپ دیکھیں میرے عزیزو تو فلسطین پر اسرائیل کیا ظلم نہیں کرتا ہے، کون سا ظلم اس نے نہیں کر لیا ہے، کتنے لوگوں کو شہید کر دیا ہے، کتنے بچے مارے جا چکے ہیں، کتنی عورتیں بیوہ ہو چکی ہیں، کتنے بچے یتیم ہو چکے ہیں۔ آج آپ جا کر کے دیکھیں ملک شام میں کہ کیا حالات ہے وہاں کے۔ اسرائیل کو کوئی آنکھ دکھا رہا ہے، اس کو اگر کوئی دھمکا رہا ہے تو وہ ایک ہی شخص ہے کہ جس کا نام ہے طیب اردگان۔ تو بہت سارے لوگ اپنے آپ کو کہتے ہوئے نظر آ جائیں گے کہ ہم مسلمانوں کی رہنمائی کر رہے ہیں، ہمارے دل کے اندر مسلمانوں کے لیے محبت ہے، ہم نے مسلمانوں کے لیے یہ کیا ہے۔ اور بہت کم دیکھا جاتا ہے، آج تو اگر کسی کو عہدہ مل جائے نا تھوڑا سا
ترقی مل جائے تو سب سے پہلے وہ انسان دین سے دوری بناتا ہوا نظر آتا ہے۔ عزتیں دینے والا رب کریم ہے، وہ جس کو چاہے عزت عطا فرمائے اور جس کو چاہے میرا رب کریم ذلیل کر دے۔ میرے عزیزو، عزتیں ملتی ہیں تو انسان پھر دین سے دوری بناتا ہے۔ تھوڑا سا عہدہ ملے، پیسہ آ جائے تو وہ دین سے دور ہو جایا کرتا ہے، لیکن اس شخص کے اندر یہ خاصیت بھی ہے کہ جب بھی کوئی مقام حاصل ہوتا ہے، کہیں سے کامیابی ملتی ہے تو سب سے پہلے وہ شخص اللہ کا شکر کرتا ہوا نظر آتا ہے، عبادتیں کرتا ہوا نظر آتا ہے، کہیں پر قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، کہیں پر کسی سورت کی تلاوت کر رہا ہے۔ یہ بہت بڑی چیز ہے۔ کتنی بھی بلندیاں حاصل کر لو، کتنے بھی بڑے مقام تک پہنچ جاؤ، لیکن میرے عزیزو اپنے رب کو نہیں بھولنا چاہیے، اس رب کا شکریہ ادا کرتے رہنا چاہیے۔ یہی وجہ ہے میرے عزیزو کہ ایک معمولی سا شخص، معمولی سے انسان کا بیٹا مدرسے میں پڑھنے والا، اور آج وہ اس مقام پر بیٹھا ہوا ہے کہ پوری دنیا کے اندر اگر مسلمانوں میں دور حاضر میں اگر دیکھا جائے تو سب سے زیادہ فالوورز اسی شخص کے نظر آتے ہیں کہ جس کا نام ہے طیب اردگان۔ تو یہ وجہ کیا ہے؟ کیا کیا ہے اس شخص نے؟ صرف ایک ہی معاملہ ہے کہ وہ اللہ کی مخلوق سے محبت کرتا ہے، اور اللہ کی مخلوق پر اگر کوئی ظلم کرتا ہے تو وہ اس کے خلاف آواز اٹھاتا ہے، ظالم کو للکارتا ہے، ظالم کو آنکھ دکھانے کی ہمت رکھتا ہے۔ یاد رکھنا، جو اپنوں کے کام میں آئے، اپنوں کے کسی کام میں آ جائے، پھر اسی کو اللہ رب العزت بلندیاں بھی عطا فرماتا ہے۔ لیکن بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو ہر دور میں رہے ہیں مسلمانوں کے اندر، کہ جن لوگوں کو طیب اردگان کی جیت سے دکھ بھی پہنچا ہوگا، انہیں بڑی تکلیف پہنچ رہی ہوگی، حالانکہ وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، لیکن انہی مسلمانوں کی وجہ سے، جو نام کے مسلمان ہیں، جو منافق ہیں میرے عزیزو، انہی کی وجہ سے مسلمانوں کو بڑا نقصان پہنچا ہے۔ امت مسلمہ کا ایک بہت بڑا خسارہ ہوا ہے، اور یہ ہر دور میں آپ کو مل جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دور کی تاریخ کو اٹھا کر کے دیکھیں، آپ اس زمانے کی تاریخ کو پڑھیں، آپ اس دور کی تاریخ کو پڑھیں کہ جب میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا میں ظاہری طور پر موجود تھے، اس دور میں بھی کتنے لوگ ایسے تھے کہ جو میرے آقا کی بارگاہ میں آتے تھے تو یہی کہتے تھے کہ ہم تو آپ کو اللہ کا رسول مانتے ہیں، ہم تو آپ کا کلمہ پڑھتے ہیں، آپ کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، لیکن میرے عزیزو وہ کیسے منافق تھے کہ باہر جانے کے بعد میں، ہٹنے کے بعد میں اللہ کے رسول کی برائیاں کیا کرتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں غلط جملے نکالا کرتے تھے۔ اس وقت میں انہوں نے بھی امت کو نقصان پہنچایا تھا، مسلمانوں کو نقصان پہنچایا تھا۔ دور گزرتا رہا، 1400 سال کی تاریخ کو اٹھا کر کے دیکھیں، ہر دور میں منافق آپ کو مل جائیں گے کہ جن کی وجہ سے امت کو بڑا نقصان پہنچا ہے، اور آج بھی وہ منافق موجود ہے۔ اور جو سلطنت عثمانیہ تھی میرے عزیزو، اس کو بھی گرانے میں انہی منافقوں کا سب سے بڑا ہاتھ تھا۔ بہت تعداد ہے ایسے لوگوں کی بھی کہ جو مسلمان تو کہتے ہیں اپنے آپ کو، لیکن انہیں طیب اردگان سے نفرت ہے۔ وجہ کیا ہے نفرت کی؟ یہی وجہ ہے کہ وہ شخص دین کی بات کرتا ہے، وہ شخص پوری دنیا کے مسلمانوں کو جوڑنے کی بات کرتا ہے، وہ شخص ساری دنیا کے مسلمانوں سے متحد ہونے کی اپیل کرتا ہے۔ اور یاد رکھنا میرے عزیزو، جب تک ہم متحد نہیں ہوں گے، جب تک ہم ایک نہیں ہوں گے، تو یہ لوگ جو دوسرے لوگ ہیں یہ ستاتے رہیں گے، ظلم کرتے رہیں گے۔ آج آپ دیکھیں مسلمان ممالک کتنے موجود ہیں، لیکن اسرائیل ایک ذرا سا نقطہ ہے، لیکن وہ آنکھ دکھاتا ہوا نظر آتا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ کچھ منافقوں نے اس کو اپنی پناہ میں لے رکھا ہے، اپنے ساتھ میں لے رکھا ہے۔ اگر وہ آنکھ دکھا دیں اس کو، اگر وہ دھمکی دے دیں اسرائیل کو، تو اس کی یہ ہمت ہرگز نہیں ہو سکتی ہے کہ وہ فلسطین پر ظلم کرے، فلسطین کے مسلمانوں کو ستائے، وہاں آئے دن وہ بمباری کرے یا گولی باری کرے۔ آج آپ دیکھیں نماز ہوتی ہے تو گولی باری شروع ہو جاتی ہے، بمباری شروع ہو جاتی ہے۔ وجہ کیا ہے کہ ذرا سا ایک ملک، ایک نقطہ جس کو کہا جائے، وہ آنکھ دکھا رہا ہے۔ وجہ یہی ہے کہ ہم متحد نہیں ہیں، ہمارے اندر اتحاد نہیں ہے، ہم متفق نہیں ہیں۔ اور جس دن اتحاد ہمارے اندر پیدا ہو جائے گا، دنیا کی کوئی طاقت ایسی نہیں ہے جو مسلمانوں کا کچھ بگاڑ سکے، مسلمانوں کا بال بھی بانکا کر سکے۔ صحیح کہا ہے کسی نے کہ متحد ہو تو بدل ڈالو زمانے کا نظام، منتشر ہو تو مرو شور مچاتے کیوں ہو۔ تک اتحاد پیدا نہیں کریں گے کامیاب نہیں ہو سکتے۔
جب تک ایک نہیں ہوں گے بلندیوں تک نہیں پہنچ سکتے۔ یار یہ تو میرے آقا کی حدیث سے پاک بھی ہے کہ مسلمان دنیا کے کسی بھی کونے میں بستا ہو، کہیں کا بھی رہنے والا ہو، مسلمان ایک جسم کی طرح ہے۔ اگر ایک مسلمان کو کوئی تکلیف پہنچے تو ساری دنیا کے مسلمانوں کو تکلیف پہنچنا چاہیے، انہیں احساس کرنا چاہیے اس چیز کا۔ لیکن یہاں تو حال یہ ہے نا میرے عزیز، ہم یہ سوچتے ہیں کہ پریشان ہوا ہے تو وہ ہوا ہے، مارا گیا ہے تو وہ شخص مارا گیا ہے، اس ملک کا مسلمان مارا گیا ہے، ہم تو سکون میں ہیں، اچھی زندگی گزار رہے ہیں۔ لیکن یاد رکھنا اس کے بارے میں بھی تم سے سوال ہوگا۔ کچھ نہیں کر سکتے، آپ کہیں گے کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، وہاں تک پہنچ نہیں سکتے، اتنی پہنچ ہماری نہیں ہے، تو یار اتنا تو کر سکتے ہیں کہ اللہ سے دعا کر سکتے ہیں کہ رب کریم تمام ہی عالم اسلام کے مسلمانوں کی حفاظت فرما۔